السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 70,000 وہ خوش قسمت لوگ جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ ان 70,000 میں کون سے صفات والے لوگ شامل ہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے تمام امتوں کو پیش کیا گیا، میں نے دیکھا کہ ہر نبی کے ساتھ اس کی امت جا رہی ہے، ایک ایک دو دو نبی اور ان کے ساتھ ان کے ماننے والے گزرتے رہے، اور ان میں بعض نبی ایسے بھی تھے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ آخر میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت آئی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ پھر کہا گیا کہ کناروں کی طرف دیکھو، میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عظیم جماعت ہے جو کناروں پر چھائی ہوئی ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو، آسمان کے مختلف کناروں میں دیکھو، میں نے دیکھا کہ ایک بڑی جماعت ہے جو تمام افق پر چھائی ہوئی ہے۔ کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور اس میں سے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس ارشاد کے فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے اور کچھ تفصیل نہیں فرمائی۔ لوگ ان جنتیوں کے بارے میں بحث کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کے رسول کی اتباع کی ہے، اس لیے ہم ہی صحابہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یا ہماری وہ اولاد ہے جو اسلام میں پیدا ہوئے، وہ لوگ ہم نہیں، کیونکہ ہم جاہلیت میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ باتیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، فال نہیں دیکھتے اور داغ کا علاج نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حاضرین میں سے حضرت عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرما دی کہ یا اللہ اس کو ان میں شامل کر دے۔ پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ اس میں سبقت کر چکے ہیں اور تم سے بازی لے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میری امت سے 70,000 افراد کو وہ بلا حساب اور عذاب جنت میں داخل فرمائے گا، اور ہر 70,000 کے ساتھ مزید 70,000 آدمی جنت میں داخل فرما دے گا، اور 3 لب بھرے ہوئے میرے رب کے اور بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ مذکورہ بالا حدیث مبارکہ میں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والوں کی نمایاں صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ شرک کی کسی بھی قسم میں مبتلا نہیں ہوتے، اور ان کا دم داغ پر بھروسہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پر توکل کرتے ہیں کہ اس دوائی یا دم میں تب شفا ہوگی جب اللہ عز و جل نے دی، یعنی اللہ پر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ مذکورہ بالا حدیث میں دم کی جو ممانعت آئی ہے، دراصل اس سے مراد شرکیہ الفاظ والے دم ہے یا منتر وغیرہ۔ اس کے علاوہ بہت سی احادیث سے دم کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ کسی سے دم کروانا اور خود کرنا دونوں کا ثبوت سنت مطہرہ سے ملتا ہے۔ کسی کو یا خود کو دم کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف طریقے اختیار فرمایا کرتے تھے۔ دعائیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ جسم پر ہاتھ پھیرتے، درد کی جگہ پر ہاتھ رکھوا کر بھی دم کرنے کی تلقین کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض کے جسم پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اے لوگوں کے رب، بیماری کو دور کر اور شفا عطا کر، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے کہ جو کسی بیماری کو نہیں چھوڑتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول بیمار ہوتے تو اپنے اوپر معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس سے دم کرتے۔ پھر جب مرض الموت میں آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں ان صورتوں کو پڑھ کر آپ کے ہاتھوں سے برکت کی امید پر آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ اس کے علاوہ مذکورہ بالا حدیث میں فال
اور کہانت کا بھی ذکر ہے کہ وہ لوگ اس سے پاک ہوں گے۔ شریعت میں کہانت اور فال نکالنے کی بھی بہت سخت مذمت آئی ہے۔ حضرت عمران بن حسین اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فال نکالے یا جس کے لیے فال نکالا جائے، جو کہانت کا پیشہ اختیار کرے یا جو کاہن کے پاس جائے یا جو جادو کرے یا کروائے، وہ ہم میں سے نہیں۔ جو کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے کفر کیا۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن یعنی نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی تو اس کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو صرف کاہن کے پاس جانے کی سزا ہے، البتہ جو اسے عالم الغیب سمجھے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے، ان پر ایمان لائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پروردگار نے مجھے ایسے 70,000 امتی عطا فرمائے جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اس سے زیادہ نہیں چاہا؟ فرمایا، میں نے اس سے زیادہ چاہا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر فرد کے ساتھ 70,000 عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا، کیا آپ نے اس سے زیادہ نہیں چاہا؟ فرمایا، میں نے اس سے زیادہ چاہا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اور عطا فرمایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے لب بھر کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل فرمائے۔